بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قبطی کے مارنے کے بعد مصر سے نکل آئے تو سب سے قریب ترین علاقہ مدین کا تھا۔ فرعون کی سلطنت سے باہر یہ سب سے قریب اور آزاد علاقہ تھا۔ حضرت موسیٰ نے اسی جگہ کا رخ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی 8 دن کا سفر کیا، کیونکہ وہ بے سر و سامانی کے عالم میں گھر سے نکلے تھے۔ اللہ کے سوا کوئی اور سہارا نہ تھا، اس لیے ان کے پاس زیادہ راہ تک نہ تھا۔ منزل پر منزل طے کرتے آگے بڑھ گئے۔ آخرکار مدین کے ایک کنویں پر پہنچے۔ دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ لوگوں کے ہجوم سے ہٹ کر ایک طرف 2 لڑکیاں اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ تھوڑی دیر تک تو وہاں کھڑے یہ دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے لڑکیوں سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم اپنے جانوروں کو کیوں روک کے کھڑی ہو؟ انہیں پانی پینے کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھنے دیتی؟ لڑکیوں نے جواب دیا، مردوں کی بھیڑ میں گھس کر جانوروں کو پانی پلانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہمارے والد نہایت ضعیف آدمی ہیں، وہ تو روز یہ مشقت نہیں اٹھا سکتے۔ گھر میں ان کے سوا اور کوئی مرد نہیں، اس لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ جب سب مرد پانی پلا کر چلے جاتے ہیں، ہم تب اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ سے نہ رہا گیا۔ لڑکیوں کی بے بسی پر ان کا دل کھوڑا۔ انہوں نے کہا، یہاں بھی وہی معاملہ ہو رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ ہمت کر کے وہ آگے بڑھے، ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کر خوشی خوشی گھر روانہ ہو گئیں۔ کام سے فارغ ہو کر حضرت موسیٰ قریب ایک سائے کی جگہ میں بیٹھ گئے۔ سفر کی تھکن اور بھوک پیاس کی شدت سے نڈھال ہو رہے تھے۔ چاہتے تھے کہ کہیں سے کچھ کھانے کو ملے تو پیٹ بھرے۔ اللہ سے دعا کی، اے اللہ پاک، میں تجھ سے رہنمائی اور مدد کی درخواست کرتا ہوں، میرے حال پر رحم فرما۔ لڑکیاں چونکہ عام دنوں کی نسبت آج ذرا جلدی گھر پہنچ گئی تھیں۔ ان کے والد نے تعجب سے پوچھا، آج تم کیسے جلدی آ گئیں؟ کیا دوسرے چرواہے پانی پلانے نہیں آئے یا اور دنوں سے کم آئے تھے؟ لڑکیوں نے سارا ماجرا سنایا۔ لڑکیوں کے والد ایک نیک اور برگزیدہ آدمی تھے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ انہوں نے یہ ماجرا سنا تو کہا، بیٹی جاؤ، اس بھلے آدمی کو بلا لاؤ، میں اس کا شکریہ تو ادا کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکی شرم و حیا سے آنکھیں نیچے کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی اور کہا، والد صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں تاکہ آپ کا شکریہ ادا کریں۔ وہ ضعیف ہیں، ورنہ وہ خود یہاں تک آتے۔ حضرت موسیٰ ان کے ساتھ چلے گئے۔ جب وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان کو سارا معاملہ سنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ شکر کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں ظالموں کے پنجے سے چھٹکارا مل گیا۔ اب خوف کو دل سے نکال دو۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاں چند روز مہمان رکھ لیا۔ اس مہمان نوازی کے دنوں میں میزبان اور ان کی بیٹیوں نے انہیں قریب سے دیکھا تو نہایت پاک باز، دیانتدار اور محنتی پایا۔ چنانچہ ایک لڑکی نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ آپ تو بڑھاپے کی وجہ سے گھر میں رہتے ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں جو باہر کا کام سنبھال لے، مجبوراً ہم لڑکیوں کو باہر نکلنا پڑتا ہے۔ ہمارا یہ مہمان تنومند نوجوان ہے، ہر قسم کی محنت اور مشقت کر سکتا ہے، بھروسے کا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ آپ ایک کام کریں کہ اس کو اپنے ہاں ملازم رکھ لیجیے۔ والد نے بیٹی کے مشورے پر غور کیا تو سوچا کہ جوان بیٹیوں والے گھر میں ایک اجنبی نوجوان کا رہنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ آدمی شریف اور مہذب ہے، اچھے خاندان کا بھی ہے، کیوں نہ اسے گھر داماد بنا کر رکھا جائے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے عزیز مہمان، میں بوڑھا آدمی ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں جو میری جائیداد کا انتظام سنبھالے، بس 2 بیٹیاں ہیں، مجھے کسی مددگار کی ضرورت ہے۔ اگر تم 8 سال میرے پاس رہ کر گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹانے کا وعدہ کرو تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس رشتے سے میری غرض یہ ہے کہ مجھے کوئی سہارا مل جائے۔ اگر تم یہ ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار ہو اور شادی کے فوراً بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتے تو یہ رشتہ ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں کم از کم میرے پاس رہنا ہوگا 8 سال تک، اور چاہو تو 10 سال پورے کر لینا۔ علیہ السلام کو تو خود بھی کوئی ٹھکانہ اور سہارا چاہیے تھا۔ انہیں یہ تجویز پسند آئی۔ بولے، مجھے یہ شرط منظور ہے، میں کم سے کم 8 سال اور ہو سکا تو 10 سال آپ کے ہاں ٹھہروں گا اور گھر کے کاروبار اور جائیداد کے انتظام میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ میں یہ عہد اللہ کو حاضر جان کر کہہ رہا ہوں۔ چنانچہ ان کا نکاح ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے ہنسی خوشی نئی زندگی شروع کی۔ انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبوت عطا کرنی تھی، اس لیے انہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رکھ کر ان کی صحبت میں ان کی روحانی تربیت کا انتظام فرمایا اور نبوت کے منصب کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تیار کیا۔